TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا نے اسرائیل سے انخلا کی پروازیں ختم کر دی ہیں اور لبنان کے ممکنہ بچاؤ کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے اسرائیل سے انخلا کی پروازیں ختم کر دی ہیں اور لبنان کے ممکنہ بچاؤ کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ لبنان میں تقریباً 16,500 کینیڈینز نے تنازع شدت اختیار کرنے پر حکومت کے ساتھ اندراج کرایا ہے۔ کینیڈین آرمڈ فورسز کی آخری منصوبہ بند انخلا کی پرواز پیر کو اسرائیل سے روانہ ہوئی، جب وفاقی حکومت انخلا کے ایک آپریشن کو ختم کر دیا۔ کینیڈا اب لبنان میں انخلا کی ایک اور بڑی کوشش کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جسے اسرائیل اور حماس کے جاری تنازع کا شکار ہو سکتی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی لبنان میں موجود کینیڈین سے درخواست کر رہی ہیں کہ وہ گھر آنے کے لیے حکومت کی ایک ہفتے سے جاری انتباہ پر عمل کریں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کینیڈا حکومت کے خرچے پر شہریوں کو ہوائی لبنان سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہے۔ کینیڈا نے اب تک تقریباً 1600 کینیڈین شہریوں، مستقل رہائشیوں اور اہل خاندان کے افراد کو اسرائیل چھوڑنے میں مدد کی ہے، ساتھ ہی متعدد غیر ملکی شہریوں کی بھی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں تل ابیب سے اس طرح کی 19 معاون روانگی پروازیں ہوئی ہیں۔ لبنان میں اس دوران تقریباً 16,500 شہریوں نے اب تک حکومت کے ساتھ اندراج کرایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جن کو لبنان سے فرار ہونے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، کینیڈا کی جانب سے اسرائیل سے نکالے گئے افراد کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اور رجسٹریشن نمبر پوری کہانی نہیں بتاتے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک اندازے کے مطابق 40,000 سے 75,000 کینیڈین کسی بھی وقت لبنان میں رہ رہے ہیں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر چینی حکومت وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور اور دیگر ممبران پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے والی اسپیم فلیچ ڈس انفارمیشن مہم سے منسلک تھی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر چینی حکومت اگست اور ستمبر میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور اور دیگر ممبران پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے والی اسپام فلیج ڈس انفارمیشن مہم سے منسلک تھی۔ محکمے کے ریپڈ رسپانس میکینزم، جو غیر ملکی ریاست کے زیر اہتمام غلط معلومات پھیلانے کی کوششوں کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا تھا، نے کہا کہ یہ مہم عوامی جمہوریہ چین سے منسلک ہے اور اس کا مقصد کمیونسٹ حکومت پر تنقید کو روکنا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پروپیگنڈا مہم اگست میں شروع ہوئی تھی اور اس نے سیاسی میدان میں درجنوں ارکان پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ اسپام فلیج مہم وہ ہے جو مختلف پلیٹ فارمز جیسے ایکس، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک، ریڈٹ، میڈیم اور لنکڈ ان پر پروپیگنڈا پیغامات پوسٹ کرنے کے لیے نئے یا ہائی جیک کیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کا استعمال کرتی ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ بوٹ نیٹ ورک نے ستمبر کے طویل ویکینڈ پر بھاپ پکڑی، جس سے اراکین پارلیمنٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر انگریزی اور فرانسیسی میں ہزاروں تبصرے ہوئے۔ محکمے نے کہا کہ چینی مہم میں ممکنہ طور پر ڈیپ فیک، ہیرا پھیری والی ویڈیوز کا بھی استعمال کیا گیا۔ جے اے سی حکام کی جانب سے متاثرہ ایم پیز کو ایک ای میل میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 47 کینیڈا بھر سے نشانہ بنائے گئے تھے۔ ای میل میں ارکان پارلیمنٹ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ غیر ملکی مداخلت سے خود کو کیسے بچائیں اور انہیں یقین دلایا کہ اس مہم سے ان کی حفاظت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کی ای میل میں کہا گیا، یہ ہمارا اندازہ ہے کہ معلوماتی آپریشن کا مقصد آپ کی ساکھ پر منفی اثر ڈالنا تھا، نہ کہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچانا یا آپ کے خاندان کو خطرے میں ڈالنا۔ جی اے سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کا ہدف دگنا تھا۔ عالمی امور کینیڈا نے کہا کہ حکومت صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گی اور بشمول عوامی افشار سفارتی مشغولیت کے ذریعے ضروری اور مناسب جواب دے گی۔ ایم پیز کو گلوبل افیئرز کینیڈا کی جانب سے مزید مکمل بریفنگ کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت موسم خزاں کے بجٹ کی تازہ کاری میں اور آنے والے مہینوں میں ہاؤسنگ کے مزید اقدامات کا انکشاف کرے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت موسم خزاں کے بجٹ کی تازہ کاری میں اور آنے والے مہینوں میں ہاؤسنگ کے مزید اقدامات کا انکشاف کرے گی، جن کا مقصد ملک بھر میں گھروں کی تعمیر کو بڑھانا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں شان فریزر نے ان اقدامات پر بھی غور کیا جو وفاقی حکومت قلیل مدتی کرایہ داروں سے رہائش کی استطاعت پر پڑنے والے تناؤ کو دور کرنے کے لیے کر سکتی ہے۔ شان فریزر نے کہا کہ آپ کو موسم خزاں کے معاشی بیان میں رہائش پر اضافی اقدامات دیکھنے کی توقع کرنی چاہیے۔ آپ کو اگلے مہینوں میں مزید وسیع پیمانے پر اضافی اقدامات دیکھنے کی توقع کرنی چاہیے کیونکہ وہ تیار ہیں۔ میں انہیں کسی جادوئی تاریخ کے لیے انتظار کرنے اور پکڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جہاں ہم اچانک تمام پالیسیاں ایک ساتھ جاری کر دیتے ہیں۔
شان فریزر نے یہ بھی کہا کہ سماجی رہائش کے ذخیرے کو بڑھانے اور تعمیراتی صنعت میں کارکنوں کی مہارتوں اور جدت کو بڑھانے کے لیے مزید پالیسیاں تیار کی جائیں گی۔ ان میں سے کچھ متوقع اقدامات میں وفاقی بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کو مقامی کمیونٹیز میں ہاؤسنگ کے نتائج سے جوڑنا شامل ہے۔ شان فریزر نے کہا دوسرے اقدامات کا ایک سلسلہ ہوگا جو ہم رہائش کے مالیاتی عمل کے ارد گرد بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فریزر نے کہا وفاقی حکومت قلیل مدتی کرائے کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹیکس کا استعمال کر سکتی ہے اور حکومت کی دیگر سطحوں کے لیے وفاقی مالی اعانت سے شرائط منسلک کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ممکنہ طور پر وفاقی پروگراموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں ٹیکس لگانا شامل ہے۔ دیگر قسم کے رویوں کو ترغیب دینے کے لیے وفاقی اخراجات کی طاقت شامل ہے۔ انہوں نے کہا لیکن مزید ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فریزر نے کہا کہ وفاقی حکومت بہت بڑے منصوبوں کے ساتھ شہروں کو فنڈز فراہم کرنے کو ترجیح دے رہی ہے اور موصول ہونے والی درخواستوں کی بنیاد پر بہترین طریقوں کا اشتراک کیا ہے۔ ان میں خارجی زوننگ کو ختم کرنا، اجازت نامے کی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اور مزید مکانات کی تعمیر کے لیے میونسپل زمینوں کا استعمال شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں کی حوصلہ افزائی کریں گے جن کی درخواستیں زیر التوا ہیں، ان میں سے کچھ تبدیلیوں کو لاگو کرنے پر غور کریں تاکہ آپ کی منظوری کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جوہریت مسلسل جاری ہے جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 320 مقامات کو نشانہ بنایا جس سے مزید 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جوہریت مسلسل جاری ہے جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 320 مقامات کو نشانہ بنایا جس سے مزید 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بند ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب حماس یرغمال بنائے گئے تمام اسرائیلیوں اور غیر ملکیوں کو رہا نہیں کر دیتا۔ آخری یرغمالی کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی۔ 2 یرغمالی خواتین کو رہا کرنے کی خبر ملنے کے بعد بھی امریکہ حماس میں جنگ بندی کے لیے قائل نظر نہیں آتا۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا۔ دوسری جانب حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے اسلامی اور عرب ملکوں سے جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں بچے اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ رفح شہر پر اسرائیل نے ایک اور فضائی حملہ کیا جس میں 18 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 324 مقامات کو نشانہ بنایا جن میں 400 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی جوہریت سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ 15000 سے زائد زخمی اور 1850 شہری لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے زمینی حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ جھڑپ میں اسرائیل کا ایک ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ ہوئے۔ سرحدی علاقے خان یونس کے قریب زمینی حملے کی پسپائی کے بعد صہیونی فوجی نے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسرائیل غزہ میں پناہ گزین کیمپ، اسپتال، مساجد اور گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ حملوں میں اقوام متحدہ کے 13 اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ مغربی کنارے میں چھاپے مار کر ڈاکٹر سمیت 7 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں اسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال خالی نہ کیے تو بمباری کریں گے۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے یرغمال بنائی گئی مزید 2 خواتین کو رہا کر دیا گیا، دونوں کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے 2 خواتین کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ قطر اور مصر کی ثالثی میں رہا ہونے والی دونوں معمر خواتین 79 سالہ نوریت کوپر اور 85 سالہ یوشیٹ لیفشٹس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ دونوں خواتین کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کیا گیا۔ قبل ازیں حماس کی جانب سے قطری حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انسانی بنیادوں پر 2 امریکی خواتین کو رہا کیا گیا تھا۔ رہا کی گئی امریکی ماں بیٹی کو غزہ سرحد پر اسرائیلی نمائندے کے حوالے کیا گیا جہاں سے انہیں اسرائیل کے فوجی اڈے پر لایا گیا تھا۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان نے کہا کہ قطر اور مصر کے ساتھ مل کر یرغمال شہریوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل رفح کراسنگ کو محفوظ رکھنے کے دعوے سے مکر گیا۔ صہیونی فوج نے رفح کراسنگ پر مصری چیک پوسٹ کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی حملے کے بعد امدادی سامان کے 40 ٹرکوں کا قافلہ رفح بارڈر پر پھنس گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امدادی سامان کا قافلہ رفح بارڈر پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔
क्लियरेंस मिलने के बाद सामान रवाना किया जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक रफा बॉर्डर पर इमदाद के 40 से ज़ायद ट्रक गजा जाने के मुंतज़िर हैं। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रकों का काफिला है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुतासिरीन के लिए रोजाना 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। कुछ रोज कबल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को यकीन दहानी कराई थी कि मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे, खाना पानी और दवाओं की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑफ ड्यूटी पायलट पर इक़दाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्जाम आयद किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑफ ड्यूटी अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवास को गिराने की कोशिश की। पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। अमरीकी मीडिया ने एयरलाइन इंतजामिया के हवाले से बताया कि ऑफ ड्यूटी पायलट ने दौरान परवास खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरलाइन की परवास 80 मुसाफिरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।